السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو میرا سلام. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اور یہ میرا پہلا ولاگ ہے یوٹیوب اور فیس بک کے لیے. کمی پیشی ہوئی تو درگزر کیجیے گا. میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری آج آخری ڈیوٹی ہے. سیکیورٹی کی جاب میں کر رہا ہوں یو اے ای ابو دھابی میں. 12 سال 1 مہینہ اور 15 دن میں نے گزار لیے ہیں اور آج میرا آخری دن ہے. تو یہ 12 سال میں نے کیسے گزارے، کن نیشنلٹیز کے ساتھ میں نے کام کیا، کیسے لوگ ملے مجھے یہاں یو اے میں، کیا پایا، اور ہماری کمپنی کو کیا ہوا کہ اچانک ہماری جاب ختم ہو رہی ہیں، بہت سے کارڈ فارغ ہو رہے ہیں. تو اس بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اور کچھ نئے آنے والوں کے لیے بھی کچھ اپنی طرف سے ان کے مشورہ بھی دینا چاہوں گا کہ وہ انہوں نے کیسے سیونگ کرنی ہے، کیا کرنا ہے. تو ہمارا کچھ کمپنی کے لیگل ایشوز چل رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ تقریباً ابھی فرسٹ ٹائم میں تقریباً 300 سے اوپر گارڈ کو فارغ کر رہے ہیں جن کے ویزے ایکسپائر ہیں یا پی ایس پی ڈی لائسنس ایکسپائر ہیں. جو سیکیورٹی کا لائسنس ہوتا ہے وہ ایکسپائر ہیں. تو وہ لوگ ہٹ لسٹ میں ہیں. انہی میں سے ایک میں بھی ہوں. میرا بھی ویزا ایکسپائر تھا تو میں بھی اسی ہٹ لسٹ میں آ گیا ہوں. ابھی یہ سڈنلی جب ادھر ایسا ہوتا ہے تو جن لوگوں کی جاب ختم ہوتی ہے ان سب کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک پلان کر کے آپ جب جاب چھوڑتے ہیں تو وہ اور چیز ہوتی ہے، لیکن جب سڈنلی ہوتا ہے تو تھوڑا ہر بندے کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، پریشان بھی ہو جاتا ہے تھوڑا. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اللہ بہتر کرے گا. جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو 10 اور کھل جاتے ہیں. تو یہ 12 سال میرے کیسے گزرے، کن نیشنلٹیز کے ساتھ میں نے کام کیا، میں نے 12 سال میں کتنے دوست ملے، کیسا ٹائم گزرا. جب ہم لوگ سٹارٹنگ میں آئے تو ہم 9 لوگوں کا گروپ تھا. جو ہمارا سیکیورٹی کا ایگزام ہوتا ہے اس سے پہلے تقریباً 2 ماہ ہم لوگ اکٹھے رہے. بہت مزے کا ٹائم گزرا. تو ان تمام دوست لوگ پھر کچھ واپس چلے گئے ان 12 سالوں کے اندر کسی نے جاب چینج کر لی، کوئی کچھ ابھی ادھر ہی ہیں. ہم گروپ میں سے 2 لوگ رہ گئے میرے خیال میں سیم کمپنی میں. باقی کسی نے جاب چینج کر لی یا تو کوئی واپس ملک چلے گئے. کچھ ابھی ادھر سے بھی آگے. پھر پاکستان کے ظاہر حالات ایسے ہیں کہ ابھی ادھر سروائیو کرنا مشکل ہو رہا ہے لوگوں کو، مہنگائی جس طرف جا رہی ہے. تو کچھ دوست ادھر سے کئی دوسرے ملک بھی گئے ہیں. تو وہ جو 2 ماہ تھے میرے ادھر یو اے میں بہترین سال گزرے. پہلے 2 ماہ بہت یادگار، اور ہم جو بیچ میٹ تھے، ہمارے جو دوست تھے میرے، ان کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا اور وہ بہت یادگار ٹائم تھا. اس کے بعد ہمارا جب لائسنس مل جاتا ہے ہم لوگوں کو، پھر فرسٹ ڈیوٹی میں نے ابو دھابی میں ایک میرے خیال میں مصری کے ساتھ کی تھی. تھوڑا عربک، جب نیا بندہ آتا ہے تو بندے کو عربی نہیں آتی ہے تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ان کو انگلش اتنی آتی نہیں ہوتی ہے تو ان کو ڈیل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو تھوڑا ٹف لگا شروع میں عربی کے ساتھ ڈیوٹی کرنا، مصری کے ساتھ ڈیوٹی کرنا. تو اس کے بعد ایک آدھ دن ڈیوٹی کی میں نے جناب. جو دوسری تیسری کچھ پاکستانی مل گئے ان کے ساتھ ریلیور کی صورت میں گیا تو وہ بھی اچھا دن گزرا. پھر کیمپ باس نے ہمیں ابو دھابی سٹی سے ویسٹرن ریجن، ادھر ابو دھابی کا ایک جگہ ہے جو سٹی سے دور ہے، ادھر بھیج دیا. تو وہ ڈیزرٹ ایریا تھا جدھر ہمیں ڈیوٹی کے لیے بھیجا. نائٹ ڈیوٹی تھی ادھر. جو ہمارے کمپنی کے سپروائزر وغیرہ تھے، جو ہیڈ گارڈ تھے، تو وہ نیپال سے تھے اور ہم لوگ نئے آئے ہوئے تھے. میں اور میرے دو دوست اور آئے ہوئے تھے. تو وہ تھوڑی ٹف لوکیشن تھی ڈیوٹی کے حساب سے. تو پہلے 2-3 دن نائٹ ڈیوٹی پہ ہم لوگ گئے. تھوڑی ڈیوٹی ٹف تھی اور شاید مجھے لگا کہ ہیڈ گارڈ کا بھی رویہ ہم سے اتنا اچھا نہیں تھا. وہ ہم لوگوں کو، جو شروع میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نئے آنے والوں کو دبا کے رکھتے ہیں، تو وہ ویسے والی سچویشن تھی. تو ان دنوں میں ظاہر ہے جب ڈیوٹی پہ آئے پہلے 2 مہینے تو کچھ نہیں پتہ چلا کہ ادھر دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں اچھا ٹائم. جب ڈیوٹی شروع کی اور ڈیزرٹ ایریا اور ادھر کیمپ میں 2 پاکستانی اور پہلے کے تھے اور ہم 3 لوگ تھے. اس وقت زیادہ تر مصری، سوڈانی، انڈین باقی تھے. تو ہمیں روم جو شیئر کرنا پڑا وہ انڈین کے ساتھ شیئر کرنا پڑا. ہم 3 پاکستانی تھے اور وہ
کچھ شروع میں نئے انڈین کے، تو جب نئے آپ آتے ہیں تو تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ایڈجسٹ کرنا دوسری نیشنلٹی کے ساتھ. پھر ایک تھوڑا بندہ تنگ بھی ہو رہا ہوتا ہے، نئی جگہ ہوتی ہے، نیا ماحول ہوتا ہے. تو ڈیوٹی شروع کی جی، تھوڑی ٹف تھی شروع میں. پھر 8-10 دن گزرے تو اس وقت رمضان آ گیا. رمضان میں تو ہم لوگ خوش نہیں تھے. ایک دوست تو اس کو کچھ سانس کا پرابلم ہوا، کیونکہ یہ گیس والا ایریا تھا، تو اس کو تو واپس بھیج گیا. پیچھے میں اور میرا ایک اور دوست تھا جو سوابی سے تعلق رکھتا تھا، وہ دونوں رہ گئے. تو خوش نہیں تھے ہم. تو شاید شروع میں گھر چھوڑ کے آئے ہوئے تھے، پھر اکیلی جگہ تھی، رونا بھی آتا تھا کئی دفعہ، مشکل تھا شروع میں. تو خوش نہیں تھے. تو 8-10 دن بعد ایسا ہوا کہ ادھر کیمپ میں کچھ لڑائی ہو گئی. تو لڑائی جو ہوئی تھی تو وہ ہماری ڈیوٹی میں شفٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی. تو ہم جب لوگ گئے تو کافی پتھراؤ شتھراؤ ہو رہا تھا اس وقت، یہ کافی توڑ پھوڑ ہوئی. تو مشکل تھا ہینڈل کرنا ان کو، کیونکہ یہاں پہ سیکیورٹی گارڈز کوئی ویپن کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں. تو ہم نے ان کو، پھر پولیس آئی، سارے معاملات حل ہوئے. لیکن جو ہیڈ گارڈ تھے انہوں نے ہماری کمپلین بنا کے بھیج دی کہ بھائی ان گارڈ کی مسٹیک ہے. تو ان کا ظاہر ہے پہلے سے وہ لوگ ڈیوٹی کر رہے تھے، ان کا ہولڈ تھا. تو ہم تو ویسے ہی تنگ تھے، تو ہمیں خوشی ہو گیا. پھر اس جگہ سے ہمیں پھر دوبارہ ابوظہبی سٹی بھیج دیا گیا. جب سٹی میں گئے ہم لوگ تو ادھر پھر کیمبوس نے میرے اور جو میرا وہ دوست تھا، وہ دونوں ہی ہم لوگ اکٹھے ہی گئے. تو ہم خوش تھے، چلو واپس سٹی جا رہے ہیں. سٹی گئے تو 1 سال ڈیوٹی لگی. مال کی ڈیوٹی تھوڑی ٹف ہوتی ہے، آپ کو اسٹینڈنگ ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے 12 گھنٹے. تو لیکن ہم اس جگہ سے تھوڑے سے خوش تھے. لیکن 2-3 ماہ بعد ادھر بھی تھکاوٹ بہت ہو گئی. ظاہر مشکل ڈیوٹی ہے، مال کی ڈیوٹی آسان نہیں ہوتی. تو 1 سال تک ادھر مال میں ڈیوٹی کی. اچھا ٹائم گزرا ادھر. بس جہاں پہ آپ کو یعنی کہ کوئی سپروائزر جو تھوڑا ٹف مل جائے نا، تو وہاں پہ آپ کو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. سپروائزر وہاں کا بھی تھوڑا مشکل تھا، انڈیا سے اس کا تعلق تھا. ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ ہی انڈین برے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ پاکستانی بھی برے ہوتے ہیں، کچھ انڈین، ہر جگہ برا آدمی ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ تھوڑا ٹائم گزارنا پڑا. لیکن یہ ہے کہ ٹف تھا، لیکن گزر گیا. 1 سال وہ گزر گیا. پھر 1 سال بعد ادھر سے کچھ گارڈز کو انہوں نے ریڈیوس کیا. تو پھر میں نے کیمپوس کو، جو ادھر کا انچارج تھا، اس کو ریکویسٹ کی کہ اگر آپ گارڈ ریڈیوس کر رہے ہیں تو پلیز میرا بھی نام دے دیجیے گا. تو اس کلائنٹ نے پھر میری ریکویسٹ سن لیا، اور اس نے پھر میرا بھی، جو 2-3 گارڈ انہوں نے ریڈیوس کرنے تھے، تو اس نے میرا بھی نام دے دیا. اس کے بعد پھر 2-3 دن 4 دن ایک اور مال میں کیمپوس نے بھیج دیا ریلیور کی ڈیوٹی کی. تو پھر ادھر سے پھر ادھر ہی جو ویسٹرن ریجن ایریا ہے، الدفرا ریجن آج کل اس کو کہتے ہیں، لیکن پرانا نام اس کا ویسٹرن ریجن ہے. مدینہ زائد، بدا زائد بھی اس کو بولتے ہیں. شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے جو ادھر UAE میں رہتے ہیں یا اس ایریے میں وقت گزار کے گئے. تو واپس اسی جگہ آ گئے جدھر سے گئے تھے. لیکن اس ٹائم تک جب واپس آئے تو اس ٹائم بہت سارے پاکستانی آ گئے تھے اس جگہ پہ. کشمیر کے بھی بہت سے دوست تھے، اور ہمارے پاکستانی بھی بہت سارے تھے. تو ہم لوگوں کا ایک اچھا گروپ بن گیا. ادھر بہت سے روم میٹس کے ساتھ رہنا ہوا. سب میرے دوست ہیں، سب کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا، یادگار ٹائم گزرا. 3 سال بلدیہ میں ڈیوٹی کی، بلدیہ کی ڈیفرنٹ لوکیشن میں. لیکن اس سے پہلے میں جب واپس آیا تو اس سے پہلے پھر آج کل جس جگہ پہ میں ڈیوٹی کر رہا ہوں اسی جگہ ایک کیمپ تھا. ادھر بھی تقریباً 13 مہینے ادھر ہی ڈیوٹی کی. تو وہ بھی، بلکہ میں آپ کو لوکیشن بھی دکھا دوں گا. تو میں اسی کے سامنے آج بھی ہوں، آج سے تقریباً 10 سال پہلے جدھر میں ڈیوٹی کر کے گیا تھا. تو اس کے بعد 13 مہینے بعد پھر جا کے 3 سال ادھر ہی، مدینہ زائد بھی بولتے ہیں اس کو، بدا زائد ہی، ادھر ڈیفرنٹ لوکیشن میں ڈیوٹی کی 3 سال. روم میٹس بہت اچھے ملے، بہت اچھا وقت گزرا. شام کو گپ شپ ہو جاتی تھی. ڈیوٹی بھی ٹھیک تھی، الحمدللہ ایزی چل رہی تھی. تو اچھا ٹائم پاس ہو گیا. وہ 3 سال گزرے. پھر 1 سال مرفا چلا گیا. مرفا میں کی اتحاد ریل میں. اس کے بعد
دبیا میں ایک پروجیکٹ چل رہا تھا، ادھر ڈیوٹی کی 1 سال، پھر اس کے بعد ابھی جس پروجیکٹ میں ہوں اور جدھر میری یہ آخری ڈیوٹی ہے وہاں پہ میں نے ابھی 4 سال لگا لیے ہیں، 4 سال سے اوپر. اور کلائنٹ کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا، اچھا کلائنٹ تھا، یادگار ٹائم ادھر بھی گزرا. ادھر بھی ہم لوگ 4 لوگ تھے، 4 میں سے 2 جب گارڈ ریڈیوس کیا انہوں نے کلائنٹ نے تو 2 چلے گئے تھے. ابھی ہم 2 پاکستانی ادھر ہیں، باقی ڈفرینٹ نیشنلٹیز ہیں. تو ان 12 سالوں میں مجھے روم شیئر کرنے کا موقع ملا ڈفرینٹ نیشنلٹیز، جن میں انڈینز ہی تھے. تو انڈین کے ساتھ مجھے روم شیئر کرنے کا موقع ملا، میرے ساتھ بہت اچھے رہے ہیں، یادگار ٹائم ان کے ساتھ بھی گزرا ہے. اور ڈیوٹی میں بھی کچھ جگہوں پہ زیادہ ان کے ساتھ کی تو ان کے ساتھ بھی بہت اچھا ٹائم گزرا، اچھا ایکسپیریمنٹ رہا ان کے ساتھ ڈیوٹی کرنے کا، مزہ آیا. اچھے لوگ ہیں، اچھی طرح ان کے ساتھ ٹائم پاس ہوا، جو بھی ٹائم ان کے ساتھ اسپینڈ کیا بہت اچھا ٹائم گزر گیا. اور آج میرا آخری دن ہے اور اچانک سے جاب ختم ہو گئی. ابھی کیا کرنا ہے آگے دیکھتے ہیں. میں نے ان 12 سالوں میں نے ڈرائیونگ لائسنس لے لیا تھا، وہ ایک اچھا کام کر لیا تھا. لیکن جو ابھی نئے آنے والے ہیں ان کے لیے میں گزارش کروں گا کہ جو بھی نئے، ظاہر ہے آج کل پاکستان کے حالات جس طرح کے ٹف چل رہے ہیں تو زیادہ تر کچھ جو اچھی سکل والے جو ہیں تو وہ تو اچھے ٹریڈ میں آ جاتے ہیں. تو موسٹلی ہم لوگ سیکیورٹی کی جاب میں ہی آتے ہیں. تو جو لوگ سیکیورٹی کی جاب میں آ رہے ہیں تو میں ان کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ جب آتے ہیں، جو ابو ظہبی کے لیے آ رہے ہیں، جو دبئی کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ جب آتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ بس آپ جو آپ کی سیلری ہے، اگر ابو ظہبی کی مطلب 2800 3000 آ رہی ہے، جو بھی سیلری آ رہی ہے، تو اس میں سے 500 آپ کم بتائیں گھر والوں کو. تو وہ 500 آپ ایک سائڈ پہ ہر مہینے کا رکھتے جائیں اور وہ آپ کی سیونگ ہوگی. اور اسی طرح دبئی میں جو ہیں وہ اگر 500 نہیں رکھ سکتے تو وہ 300 کریں، 250 کریں، وہ رکھتے جائیں. آپ کے جتنے سال بھی لگتے ہیں وہ پیسہ اپنے نہ شادی پہ لگانا ہے، نہ گھر بنانے میں لگانا ہے، نہ کسی دکھ بیماری میں لگانا ہے، نہ کسی چیز میں منگنی کسی کو چاہیے. اگر اس میں سے آپ نکالتے بھی ہو کچھ پیسے استعمال کرتے ہو مشکل وقت میں، تو وہ آپ یہی سمجھ کے استعمال کریں کہ میں نے قرض کسی سے لیا اور واپس اس میں پھر وہ اسی سیونگ میں واپس وہ اگلی سیلری میں یا جس طرح بھی جب آپ کو ایزی ہو جائے تو وہ آپ وہ پیسے واپس اس میں ایڈ کر دیں. تو اگر وہ 500 یا 300 200 آپ وہ سمجھیں کہ آپ کی سیلری ہے ہی نہیں، بس وہ آپ کی وہی سیونگ ہوگی. باقی جو بھی ظاہر پردیس میں آتا ہے تو کوئی خوشحال نہیں ہوتا ہے، ہر بندہ مجبور ہو کے گھر چھوڑتا ہے، اپنا ملک چھوڑتا ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ وہ اپنی فیملی سے دور ہو. مشکل ہے، پردیس ٹف ہے، جس کو کہتے ہیں میٹھا جیل ہے، تو وہ یہ میٹھا جیل ہے. تو نئے آنے والے لازمی یہ کریں کہ آپ ایک ترتیب بنا لیں 500 کی یا 300 کی، جو بھی ہے. جو دبئی والے سیکیورٹی میں ہیں تو وہ 300 کر لیں، اور جو ابو ظہبی ہیں وہ 500. وہ آپ سوچیں کہ آپ کی سیلری کم ہے، بس وہ آپ سائڈ پہ رکھتے جائیں. لیکن ابھی اگر کبھی استعمال کرتے بھی ہیں تو وہ قرض کی صورت میں یہی سوچیں کہ آپ نے قرضہ لیا ہے کسی سے. تو اس طرح آپ کی اچھی سیونگ ہو جائے گی. آپ 4 سال لگتے ہیں، 2 سال لگتے ہیں، 6 سال لگتے ہیں، 12 سال لگتے ہیں، جتنے بھی 10 سال، لیکن کوشش کریں آ کے کسی اور فیلڈ میں نکل جائیں. سیکیورٹی باہر سے کسی کو نہیں پتہ چلتا، لیکن تھوڑی اسٹریسیبل جاب ہے ظاہر ہے. تو کسی اچھی فیلڈ میں کوشش کریں کہ کسی اور فیلڈ میں نکل جائیں، کسی اچھے ٹریڈ میں چلے جائیں تو اچھا ہے. سیونگ ضروری ہے، ضروری کریں تاکہ آپ کو مشکل وقت میں آگے کام آئے. بہت شکریہ آپ لوگوں نے میری یہ ویڈیو دیکھی. تو کوئی کمی پیشی ہو گئی ہو تو درگزر کیجیے گا. میری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور فیس بک میں بھی فالو کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.